بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدیہ صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں، اگر اسٹوڈنٹس کے والدین کی کمائی حرام ہو اور غیر مسلم کی کمائی حرام ہو تو کیا ہم اس سے کھا سکتے ہیں؟ میں ایک اسکول چلاتی ہوں اور ساتھ میں ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں۔ کافی سارے اسٹوڈنٹس ہندو ہیں، ان میں سے بعض کے والدین کی انکم وائن شاپ یا دوسرے حرام ذرائع سے ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ علاقے میں ہندو فیملیز ہیں تو ان کے بچوں کو داخلے سے منع نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں وہ آمدنی ہمارے لیے حلال ہوگی یا نہیں، جبکہ ہم تو اپنے پڑھانے کے چارجز حاصل کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی مسلمان حرام کماتا ہے، شراب کی دکان کے ذریعے اس کی ارننگ ہوتی ہے اور یہی اس کی ارننگ ہے، یا زیادہ تر حرام ہی کما رہا ہے وہ، تو جب وہ آپ کو فیس دے گا تو آپ اس سے تفصیل طلب کریں گے کہ آپ کی جو شراب کی آمدن ہے یا حرام آمدن ہے، آپ یہ پیسے اس سے دے رہے ہیں یا حلال سے دے رہے ہیں۔ جب تک یہ وضاحت نہ کرے، آپ کے لیے اس سے فیس کی مد میں پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے کہا ہم تو پڑھانے کے چارجز لے رہے ہیں، ہم تو حلال کام کر رہے ہیں، آپ کام تو حلال کر رہے ہیں، لیکن وہ جو آپ کو فیس دے رہا ہے وہ حرام پیسوں سے دے رہا ہے۔ تو خود سے کسی کے بارے میں تجسس نہ کریں کہ کوئی آپ کو فیس دے رہا ہے تو خود سے پوچھیں حلال سے دے رہا ہے کہ حرام سے دے رہا ہے، حلال کماتے ہو کہ حرام کماتے ہو۔ ہمیں شریعت نے تجسس کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن پہلے سے اگر کسی مسلمان کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ یہ زیادہ تر حرام کماتا ہے یا مکمل حرام کماتا ہے، تو پھر آپ اس سے یہ کہیں گے کہ مجھے حلال سے فیس دیا کرو۔ اگر وہ کہتا ہے کہ حلال سے دے رہا ہوں اور آپ کا خیال ہے کہ سچ بول رہا ہے، تو آپ اس کو حلال ہی سمجھیں گے، اور اگر وہ ایسی وضاحت نہیں کرتا تو آپ کے لیے اس سے فیس وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ اس کو مکلف بنائیں گے، بھائی مجھے حلال پیسوں سے فیس لا کے دو۔ یہ تو مسلمان کا حکم ہے۔ جو غیر مسلم بچوں کو آپ ٹیوشن پڑھا رہی ہیں، ان کے والدین کی آمدن شراب سے ہوتی ہے، تو چونکہ شراب غیر مسلموں کے ہاں حلال ہے، مسلمانوں کے ہاں تو حرام ہے، تو اس لیے فقہاء نے بیان کیا ہے کہ جو غیر مسلموں کے ہاں جو چیز حرام ہوگی حلال ہوگی اور اس کو حلال سمجھ کے کر رہے ہوں گے، تو وہ ان کے لیے آخرت میں تو اس پہ سزا ملے گی ان کو، لیکن دنیا میں اس پہ حلال ہی کے احکام جاری ہوں گے۔ لہذا اگر وہ شراب کی آمدن غیر مسلم یعنی ہندو اگر شراب سے کماتا ہے اور وہ پھر آپ کو اس شراب کی آمدن سے آپ کو فیس دیتے ہیں یا کوئی ہدیہ دیتے ہیں یا دعوت کرتے ہیں، حلال چیز کی دعوت کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ یہ اس یعنی آمدن کے بارے میں جو غیر مسلموں کے ہاں حلال ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسی آمدن ہے جس کو غیر مسلم خود بھی حرام سمجھتے ہیں، جیسے لوٹ کھسوٹ کا مال، وہ تو سب کے نزدیک حرام ہے، تو اس سے وہ اگر فیس دے گا تو وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اگر کوئی حرام آمدن سے آپ کی فیس ادا کرتا ہے یا مکان کا کرایہ دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے اس کے لیے بھی حرام ہے، آپ کے لیے بھی حرام ہے۔ لیکن اگر غیر مسلم اپنی حرام آمدن سے آپ کو مکان کا کرایہ دیتا ہے یا بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کی فیس دیتا ہے، تو اور وہ حرام ایسا ہے کہ غیر مسلم اس کو خود حرام نہیں سمجھتا، ان کے مذہب میں وہ حلال سمجھا جاتا ہے، تو پھر آپ کے لیے اس سے فیس لینا یا مکان کا کرایہ وغیرہ یا کوئی چیز بیچ کے اس کے عوض میں اس سے پیسے وصول کرنا، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ یہاں پوز کریں، ایک چیز بتا دوں، اس کلپ کا نام رکھیں غیر مسلم کی کمائی اگر حرام ہو تو کیا اس سے فیس لے سکتے ہیں؟ بیٹی کنواری ہو تو والد کے لیے حج کا حکم۔ ایک آدمی حج پر جانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی ابھی گھر پر کنواری بیٹھی ہوئی ہے تو میں حج پر جا سکتا ہوں یا نہیں؟ حافظ حماد اللہ سجاول۔ بھائی، بچی اگر گھر پہ کنواری بیٹھی ہوئی ہے تو آپ اس لیے حج مؤخر کر رہے ہیں کہ اس کے جہیز اور شادی کی بیاہ کے مصارف کہاں سے میں پورے کروں گا؟ تو شریعت میں لڑکی کی شادی پر کوئی بھی مصرف، کوئی بھی خرچہ شریعت نے لڑکی کے باپ پہ رکھا ہی نہیں ہے، سارے خرچے شریعت نے لڑکے پر رکھے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز حج میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی، آپ کو حج کرنا پڑے گا، حج فرض ہو گیا آپ پر، اور یہ اس کی بیس پر آپ حج میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کے کنواری ہے، اکیلی ہے اور اس کی پیچھے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہے، تو اس بیس پر آپ حج کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ حج تو آپ پہ جب فرض ہو گیا تو ہو گیا، تو آپ وہ پیسے محفوظ رکھ لیں گولڈ کی شکل میں، تاکہ کرنسی ڈی ویلیو جو ہوتی ہے اس سے بچت ہو، یا کسی اور شکل میں رکھ لیں آپ، اور حج کو ڈیلے کر دیں۔ جب بچی کی شادی ہو جائے یا اس کے کوئی محافظ گھر میں بھائی وغیرہ یا کوئی اور بھی محرم کا انتظام ہو جائے تاکہ اس بچی کو فتنوں سے بچایا جا سکے،
کیونکہ جوان بچی کو اکیلا چھوڑ کے جانا اس میں بہرحال خطرات ہوتے ہیں. تو جب ایسا کوئی انتظام ہو جائے تو آپ حج پہ چلے جائیں. اس صورت میں تاخیر پہ گناہ نہیں ہوگا. کلک پہ ارننگ, یوٹیوب کے اشتہارات پہ جو کلک کر کے ارننگ ہوتی ہے اس سے کمائی کا حکم. ایک کمپنی ہے کلک پے ارن, اس میں اگر ہم 5,000 روپے انویسٹ کرتے ہیں تو وہ 3 مہینے میں 18,000 روپے دیتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں دن کے 40 اشتہارات دیکھنے ہوتے ہیں, اور اگر ہم 10,000 انویسٹ کریں گے تو 80 اشتہارات دیکھنے ہوں گے. یہ اشتہار زیادہ تر ٹک ٹاک یا مولانا طارق جمیل صاحب وغیرہ کے ہوتے ہیں. نیز اس میں وہ ہمارے پیسے آگے اسٹاک ایکسچینج میں لگاتے ہیں. تو کیا اس طرح سے آمدن جائز ہے یا نہیں؟ محمد نعمان ملتان سے پوچھتے ہیں. بھائی اس طرح سے آمدن جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ گوگل کے لاء کے خلاف ہے. یہ مصنوعی کلک ہے, اشتہارات پہ کسی بندے کو بٹھا دیا جائے اور کلک کرتے رہو, تو یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے. اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ پھر تفصیل سے کسی وقت میں بتاؤں گا. یہ طریقہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے. کالر والی قمیض پہننا کیسا ہے؟ کیا 2 پیس کالر والی قمیض پہننا جائز ہے یا اسے پہننے سے کوئی گناہ ہوگا؟ احمد حسن کراچی. جائز ہے, کالر والی قمیض یا 2 پیس سوٹ پہننا بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ شلوار قمیض پہنیں جو اپنا قومی لباس ہے, اور مسلمانوں کا لباس ہمیشہ سے ڈھیلا ڈھالا رہا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ اپنے لباس کو ترجیح دینی چاہیے. لیکن بہرحال یہ بھی جائز ہے, اور قمیض اگر کالر والی ہو تو وہ تو ویسے ہی جائز ہے. بالٹی میں ناپاک کپڑا کیسے دھوئیں؟ نجم صاحب لندن سے پوچھتے ہیں, اگر کپڑے ناپاک ہوں اور انہیں بالٹی میں ڈال کر پانی کھلا چھوڑ دیا جائے اور پانی بھر کر بہنے لگ جائے تو کیا اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ نیز پاک کپڑا اگر خشک ہو اور وہ بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ بھائی کپڑے اگر ناپاک ہوں تو سب سے پہلے تو ان میں جو ظاہری نجاست لگی ہوئی ہے اس کو دھونا لازم ہے. اس نجاست کا اثر جو ہے نا, آپ اس کو رگڑیں تاکہ جیسے خون کا دھبا ہے یا کوئی اور گندگی لگی ہے تو اس اثر کو دور کریں. آپ نے 3 دفعہ اچھی طرح رگڑ کے دھو دیا اس کو, اس کے بعد بھی اگر وہ دھبا نہیں جا رہا تو وہ معاف ہے. لیکن آپ کم سے کم اس کو نلکے کے نیچے 3 دفعہ پانی گزار کر, اور ہر دفعہ میں رگڑنا بھی ہے تاکہ وہ گندگی اچھی طرح سے وہاں سے دور ہو جائے. تو یہ کام ضروری ہے. اور اگر اس پہ گندگی لگی ہوئی نہیں ہے, جیسے پیشاب ہے, اس کا کوئی دھبا وبا نہیں ہے, تو پھر اصل حکم شریعت کا یہی ہے کہ اس میں نلکے کے نیچے اس میں کم از کم 3 دفعہ اتنا پانی بہا دیا جائے اور رگڑا بھی جائے تاکہ گندگی اس سے دور ہو جائے, کہ اتنا پانی بہا دیا جائے کہ آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ نجاست اس سے دور ہو چکی ہوگی. یعنی نلکے کے نیچے جب آپ بہتا ہوا پانی ہوتا ہے نا, تو جتنی دیر میں 3 دفعہ پانی بہانے میں جتنا پانی خرچ ہوتا ہے, یعنی 3 دفعہ کسی برتن میں اس کو ڈبوئیں گے آپ اس کپڑے کو تو پانی میں ڈوب جائے وہ برتن, تو اتنا پانی نلکے کے نیچے بہہ جائے وہ. تو یہ طریقہ ہے پاک کرنے کا. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر اس پہ نشان وغیرہ ختم ہو گیا, بدبو ختم ہو گئی, تو آپ بالٹی میں رکھیں اور اس کو جو ہے نا بالٹی کھول دیں. جو پانی جب بہنا شروع ہوگا تو کپڑا پاک ہو جائے گا. لیکن یہ اس صورت میں پاک ہوگا کہ کپڑے پر گندگی کا کوئی اثر نظر نہ آئے. مثلاً کپڑے پر پیشاب لگ گیا, آپ نے کپڑا بالٹی میں ڈالا اور نلکا کھول دیا اور پانی بہنا شروع ہو گیا, تو جب اتنا پانی بہہ جائے جتنی دیر میں 3 دفعہ کپڑے کو پانی میں ڈبونے سے جو پانی بہتا ہے, اتنا پانی بہہ جائے, جو 2-4 منٹ میں 1 منٹ میں بھی انشاءاللہ بہہ جائے گا, تو وہ کپڑا پاک سمجھا جائے گا. لیکن اگر اس میں بدبو آ رہی ہے یا نجاست کا اثر نظر آ رہا ہے تو پھر پاک نہیں ہوگا. اور یہ جو یعنی یہ مسئلہ ہو گیا پیچیدہ, تو آپ کو میں آسان انداز میں, کیونکہ اس میں لوگ وہمی بن جاتے ہیں, آسان انداز میں آپ کو کپڑا پاک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. کہیں بھی کپڑے پہ کوئی نجاست لگی ہے, کوئی ایسی نجاست لگی ہے جس کا کوئی جسم ہے, تو آپ نلکے کے نیچے رکھ کے اس کو رگڑ کے دور کریں اس کو, گندگی کو, اور پھر احتیاطاً آخر میں ایک ٹب یا بالٹی میں وہ سارے کپڑے ڈال دیں. جب پانی بہنا شروع ہو جائے گا, تھوڑی سی دیر بھی پانی بہنے دیں گے تو وہ سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے. اور دوسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے, ناپاک کپڑا اگر خشک ہو اور بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر ناپاک کپڑا خشک ہے نا, تو چونکہ بدن پہ لگنے سے وہ نجاست وہاں منتقل نہیں ہوتی, اس لیے بدن ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے وہاں پہ, اس کی بو یا اثر نظر آ رہا ہے, تو پھر وہ جسم بھی ناپاک ہو جائے گا.